الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. شان نزول جس موقع پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، آپ کو معلوم ہے قرآن پاک پورا کا پورا لوح محفوظ میں سے پہلے آسمان پر اور وہاں پر جو فرشتوں کے عبادت کی جگہ ہے جس کو کہتے ہیں بیت المعمور، پورا کا پورا ایک ساتھ اترا شب قدر میں، اور پھر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا. جس موقع پر جو آیت شریفہ نازل ہوئی اس موقع کو کہتے ہیں شان نزول. تو یہ آیت شریفہ کس موقع پر نازل ہوئی، یعنی اس کا شان نزول کیا ہے؟ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی ہم سے دور ہے، اگر دور ہے تو ہم اس کو زور زور سے پکاریں، عبادت بھی زور زور سے کریں، دعا مانگیں تو بھی زور زور سے، یا وہ ہمارے نزدیک ہے، ہمارے قریب ہے؟ اگر وہ قریب ہے تو پھر عبادت میں بھی اس کو آہستہ آہستہ پکاریں اور دعا کے وقت بھی آہستہ آہستہ دعا کریں. میں آگے چلنے سے پہلے ایک بات دہرا دوں جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے. اللہ کو مانتے ہیں دنیا میں بہت لوگ، لیکن اس طرح نہیں مانتے جیسا وہ ہے، اس طرح نہیں مانتے جیسا اس کو ماننا چاہیے. یہ کافر کہلاتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والا کہلاتے ہیں. بس یہ امت محمدیہ، یہ چونکہ قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق جو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق مانتی ہے، اس لیے یہی مومن ہے، یہی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ پر ایمان لانا سیکھو جی، تب ایمان درست ہوگا. دیکھو چلو اچھا، میں اس میں زیادہ نہیں، نہ بات رہ جاتی ہے. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے سوالوں کا جواب خود دے دیا کرتے تھے، اور بہت سے سوالوں کا جواب میں وحی کا انتظار کرتے تھے. تو اس سلسلے میں وحی نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جب میرے بندے میرے متعلق یہ سوال کریں کہ میں ان سے دور ہوں یا نزدیک، تو آپ ان کو بتا دیجئے یقیناً میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. یہ ترجمہ بھی بالکل صحیح ہے. اس سے آسان ترجمہ یہ ہے
جب دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. بس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام قبول کریں، میرے حکموں پر عمل کریں اور مجھ پر یقین کریں، میری باتوں پر یقین کریں، میرے وعدوں پر یقین کریں. ایک دوسرا ترجمہ تھوڑا سا الفاظ سے تو وہ دور ہو جاتا ہے لیکن مفہوم بہت نزدیک آتا ہے، اور مجھ پر اعتماد کریں، مجھ پر بھروسہ کریں. امید ہے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں گے جو ایسا کریں گے. اور دوسرا ترجمہ، امید ہے کہ وہ سیدھی راہ پر رہیں گے جو پہلے سے سیدھی راہ پر ہیں، جیسے کہ مومنین، اور وہ اس کی تعمیل کرتے رہیں گے تو سیدھی راہ پر ہی رہیں گے. اس کی خلاف ورزی کرنے شروع کر دیں گے تو راستے سے بھٹک جائیں گے. کچھ مفہوم تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا، لیکن اس کو بہت کھولنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، اب سنیے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے نزدیک ہوں، قریب ہوں. کتنا قریب ہے؟ جی ہاں، کتنا قریب ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم انسان کے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہ رگ کا اگر میں مطلب بتاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، میں بس اس ساری بات کا حاصل آپ کو بتا دوں. ہم انسان کے اس کی روح اور اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. انسان کے اندر جو روح ہے، جس سے انسان کی زندگی ہے اور صحیح معنی میں وہی انسان ہے، ہم انسان کے اس کی روح اور اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. اب کیا سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ سمجھ میں بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارو، آہستہ آہستہ پکارو. اسی سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے. خفیہ ان کا ترجمہ، چپکے چپکے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا. پورا واقعہ تو نہیں، مختصر بتا دوں. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 87-88 سال کی ہو گئی تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن ان کی تمنا یہ تھی کہ کوئی بچہ ہو جو میرے علم و عمل کا وارث بنے. تو اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور چپکے چپکے پکارا. اسی واسطے تو بالکل صاف آ گئی بات. اسی واسطے دعا کا ادب یہ ہے کہ آدمی چپکے سے کرے، خاموشی کے ساتھ کرے. قرآن پاک میں بھی صاف صاف بات آ گئی، حدیثوں میں بھی آ گئی. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ دعا کے جب آداب بیان فرمایا کرتے تھے تو یہ بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ چپکے چپکے کرے. اصل وہی ہے. مجمع میں کسی ضرورت سے یہ بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے. چلو یہ تو ہے، سلسلہ ہے، سب کے ہاں ہے.
بس اتنی بات بتا دوں کہ جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو چپ کے ہاں شور نہ مچایا کرو، اے اللہ شور نہ مچایا کرو، بالکل چپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، ہچکیاں بھی ہوں، سسکیاں بھی ہوں، اور کسی کو کچھ پتہ نہ ہو یہ کیوں رو رہا ہے، بس یہ جانے اور اس کا رب جانے۔ یا اچھا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے کے واسطے آواز کا محتاج نہیں۔ جی دیکھو دوستو، 4 حالتیں، دھیان سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، 4 حالتیں ہیں۔ میں بولوں اور میرے برابر والا بھی سن لے، اس کو کہتے ہیں زور سے بولنا، جہر۔ جیسا کہ مغرب، عشاء اور فجر، یہ 3 نمازیں ہیں نا جہری ہیں، زور سے قرات کرنا۔ امام کے لیے زور سے قرات کرنا واجب ہے ان میں، اور 2 نمازیں ظہر و عصر سری ہیں، یعنی آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ زور سے پڑھنا کیا؟ برابر والا سن لے، اور آہستہ سے پڑھنا کیا؟ برابر والا نہ سنے، ہاں اس کی زبان حرکت کر رہی ہو، اتنا تو سب سمجھ جائیں گے۔ اور اگلی بات کچھ سمجھیں گے کچھ نہ سمجھیں گے، حروف اپنے مخارج سے ادا ہو رہے ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں سر، آہستہ بولنا۔ 2 درجے ہوئے، اب ایک تیسرا درجہ ہے، وہ کیا؟ نہ زبان حرکت کر رہی ہے، نہ حروف مخارج سے نکل رہے ہیں، بس دل میں ایک دھیان ہے، دل میں ایک دھیان ہے۔ 3 درجے ہو گئے، اور ایک چوتھا درجہ، وہ بات جو دل میں ابھی آئی بھی نہیں ہے، کل آوے، پرسوں آوے، ترسوں آوے، نہ معلوم کب آوے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا اور جانتا ہے جو زور سے بولا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا اور سنتا ہے جو آہستہ سے بولا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا اور سنتا ہے جو دل میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جس کو انسان نہیں جانتا کہ میرے دل میں اب کل کیا آئے گا۔ جی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اخفا کہتے ہیں اس کو، جو بات دل میں ابھی آئی بھی نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو بات دل میں ہے کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس کو بھی جانتا ہے اللہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ زور سے پکارنے کی حاجت، چپ کے دعا۔ اس آیت شریفہ سے بھی یہ معلوم ہوا، اور دوسری ان سے بھی معلوم ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جی دوستو، یہاں بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ دوسری آیات میں بھی، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ 2 آیتیں آ گئی، بھائی یہی کافی ہے۔ اب اگلی بات سن، قبولیت دعا میں شک کرنے والا مومن نہیں ہے، اور مومن کو دعا کی قبولیت میں
شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بالکل صاف صاف بتا رہا ہے۔ ہاں، قبولیت کا کیا درجہ ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ وہ 3 درجے ہیں۔ جو مانگا وہی عطا کر دیا، جو مانگا وہ نہیں دیا اس کا آخرت میں ذخیرہ کر دیا، جو مانگا وہ نہیں دیا بلکہ کوئی مصیبت دور کر دی۔ یہ تینوں درجے حدیث پاک میں آئے ہیں۔ ایک بات تو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو مانگا وہی مل گیا اور آخرت میں ذخیرہ کر دیا، اس کو ایک حدیث سے سمجھو۔ جب بندے کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس سے پہلے ایک دوسری بات سمجھو۔ اب تو ہم سب کچھ بھول گئے، ہمیں پتہ نہیں 2 دن پہلے ہم نے کیا کیا تھا۔ میدان حشر میں ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا، بالغ ہونے کے بعد سے مرنے تک ہم نے کیا کیا، سب کچھ یاد آ جائے گا۔ تو وہاں جب اس کو اعمال کا بدلہ ملے گا تو یہ کہے گا اللہ یہ میرے کن اعمال کا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں موقع پر دعا کی تھی، جو تم نے مانگا تھا ہم نے وہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ تمہارے واسطے ہم نے قیامت کے دن کے لیے، اس دن کے لیے بچا کے رکھ لیا تھا۔ فلاں موقع پر تم نے دعا کی تھی، وہ بھی ہم نے تمہیں نہیں دیا تھا اور آج کے لیے بچا کے رکھ لیا تھا۔ تو زندگی میں اس نے جتنی دعائیں کی اور جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہوئی، جو کچھ مانگا وہ نہیں ملا، ہر دعا کا اللہ اسے حساب دے گا اور وہ یوں کہے گا اے اللہ دنیا میں جو کچھ میں نے مانگا مجھے کچھ بھی نہ دیا ہوتا، سب کچھ تو میرے لیے یہی ذخیرہ کر لیتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی بھی سبب سے، چاہے وہ انسان کے لیے عذاب کے طور پر یا کسی بھی سبب سے، آسمان سے آفت اور بلا اترتی ہے اور ادھر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگتا ہے، ادھر سے دعا چلتی ہے ادھر سے مصیبت کا آرڈر چلتا ہے، تو یہ دعائے خیر اس مصیبت کو درمیان میں روک لیتی ہے اور اس دعا مانگنے والے تک وہ مصیبت نہیں پہنچتی۔ یہ 3 درجے حدیث میں بیان کیے گئے، اس لیے قبولیت دعا میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق عطا کی گئی تو سمجھو اس کے لیے قبولیت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ بہرحال قبولیت دعا میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے چلیے، اگر دعا رد ہوگی تو دعا کے آداب کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے رد ہوگی۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچاوے۔ اگر وہ جلدی مچانے لگتا ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو قبولیت دعا کے واسطے ایک شرط یہ ہے کہ جلدی نہ مچاوے۔ صحابہ نے جلدی مچانے کا مطلب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی اور کچھ دنوں کے بعد یہ کہنے لگا کہ میں نے دعا مانگی تھی قبول تو ہوئی نہیں، میں نے دعا مانگی تھی قبول تو ہوئی نہیں۔ یہ جلدی مچانا ہے۔ تو قبولیت دعا کے واسطے ایک شرط یہ ہے کہ جلدی نہ مچاوے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی جلدی کی کوئی حد تو ہوگی، مہینہ 2 مہینہ، سال 2 سال 10 سال، کچھ تو حد ہوگی۔ نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔
آپ اپنی مراد اس وقت تک مانگتے رہیے جب تک آپ کو وہ نہ مل جاوے یا آپ کے دل سے اس کی طلب نہ نکل جاوے. سمجھے بات آپ؟ اس وقت تک دعا مانگتے رہو جب تک جو مانگ رہے وہ نہ مل جاوے یا اس چیز کی طلب ہمارے اندر سے نہ نکل جائے. اس وقت تک مانگتے رہیے. ایک دعا الارم میں نے لگا تو رکھا. کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی وقت؟ ہاں اچھا ٹھیک. ہاں ایک دعا اور بھی مانگا کرو. تقدیر کا حصہ ہے، تقدیر کا حصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تذہب طلبی الی شیء صرفتہ عنی. اے اللہ جو چیز تو نے میرے مقدر ہی میں نہیں رکھی تو اس کی طلب بھی میرے دل سے نکال دے، میں مانگوں بھی نہ تجھ سے. وہ جو چیز تو نے میرے مقدر میں نہیں رکھی اس کی طلب ہی میرے دل سے نکال دے، میں کبھی وہ چیز تجھ سے مانگوں بھی نہیں. تو یہ جب تک یہ بات ہو گئی. اب اس کے بعد آگے چلو، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز خوب اچھی طرح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سب جتن کر لیے اور فرعون اور اس کی قوم ایمان نہیں لائی تو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اس میں اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی فرعون اور اس کی قوم کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. اے موسیٰ، ہارون، ہم نے تمہاری دونوں کی دعا قبول کر لی، لیکن جس کام کے لیے ہم نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو. میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خوشخبری سنانے کے بعد کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی، اس کے بعد 20 سال کے بعد فرعون غرق ہوا. بہرحال جلدی نہیں مچانی. ایک تو ہے یہ ادب. دوسری بات، غفلت سے کے ساتھ دعا نہ مانگو. اے اللہ روزی عطا فرما، اے اللہ قرضہ دور کر دے. یہ کوئی دعا نہیں ہوتی، یہ کوئی دعا نہیں ہوتی. جی ہاں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ. ہاں، اور دیکھو آپ سمجھنے کے نہیں، جو لفظ بولا جائے اصرار، لیکن وہ سمجھنے کے نہیں. آپ جس کو کہتے ہیں ضد کر کے مانگنا، اڑ کے مانگنا. اللہ سے ایسے مانگو جیسے ماں باپ سے ضد کر کے مانگا کرتے ہیں. اب رہی بات وہ کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ملے گا ضرور، وہ بتا دیا میں نے آپ کو. ضد کر. ایک حدیث اور بھی سنیے گا آپ اس سلسلے میں. اللہ تبارک و تعالی جتنا کوئی زیادہ پریشان حال ہوتا ہے اتنی ہی جلدی اس کی سنتا ہے. ایک آدمی سفر میں ہے، اب اس کے پاس کچھ اسباب نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان حال بھی ہے. اس کی پریشانی اس کے کپڑوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے جسم سے ظاہر ہو رہی ہے. اب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس کی سنتا نہیں ہے. حدیث پاک میں کیوں نہیں سنتا؟ اس واسطے کہ کھانا حرام، پہننا حرام، پینا حرام. یہ ہے دوست. اللہ تبارک و تعالی، ایک بات ضرور دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے. اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ حاکم بھی ہے، شہنشاہ ہے. اور شہنشاہوں کے یہاں، بادشاہوں کے یہاں دستور کے مطابق کام ہوتا ہے. اللہ کے یہاں دستور کے مطابق کام ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ دستور کا پابند نہیں ہے، جس پر جو رحم کرنا چاہے اس سے الگ ہٹ کے وہ کر سکتا ہے. یہ بات ہے. تو لہذا آداب کی رعایت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ
اور صبر کے ساتھ دعا مانگی جاوے۔ 3 باتیں بتا دی میں نے، چوتھی بات اس آیت شریفہ میں خود بتائی جا رہی ہے۔ کیا بتائی جا رہی ہے؟ کہ بندوں کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر یقین کریں۔ یہ 2 شرطیں بھی دعا کے واسطے ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ کو ہم نے اس کی نافرمانی کر کر کے ناراض کر لیا اور نافرمانی ہم کیے جا رہے ہیں، اب وہ اپنی نعمتیں ہمیں دیتا رہے تو ان نعمتوں کو ہم نافرمانیوں ہی میں استعمال کریں گے اور اس سے ہماری سرکشی اور نافرمانی ہی بڑھے گی۔ اس لیے ایک یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی ہو، اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ دوسرے، اللہ پر اعتماد کیا جاوے، جس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز جب اس طریقے کے ساتھ دعا کی جاوے گی تو دعا قبول ہوگی، اور یہ دعا اپنی ذات میں ایک اہم عبادت بھی ہے، اس لیے راہ راست پر ہدایت پر ہوگا۔ بس ایک بات اور سن لو، ایک قرآن شریف بند کرتے ہیں، توجہ کی ضرورت ہوگی اور غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پتہ نہیں میں سمجھا سکوں گا یا نہیں، آپ سمجھ سکیں گے یا نہیں۔ قبولیت دعا کا ایک درجہ ایسا ہے، وہ ہر حال میں ملتا ہے، شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے دعا۔ وہ 3 تو ہیں ہی، ایک درجہ اور ہے، اور یہ علم خاص حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی طرف سے۔ وہ کیا؟ کسی مصیبت کی وجہ سے آدمی کو جو بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے، کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کو جو بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے، کسی کی وجہ سے جو پریشانی ہوتی ہے، کسی ذلت کی وجہ سے جو دل کے اندر بے چینی ہوتی ہے، عموماً 99% نہیں 100% شرائط کے ساتھ دعا کرنے والے کی لیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کا دل پرسکون اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔